بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم میرے راستے میں نکلو، یعنی اللہ کے راستے میں نکلو، تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو، بھاری بن جاتے ہو۔ اس کا ترجمہ اگر یہ کرے کہ بھائی سوچنا شروع کر دیتے ہو، کیسے کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور میں آئندہ چل کے کیا کروں گا۔ اگر آدمی یہ سوچنا شروع کر دے تو میرے مطلب دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں سوچتے ہو، کیا بات ہے، کیوں زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، کیوں بوجھل ہو جاتے ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنے جان مال کو لے کے اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کوئی دوسری جگہ پکنک منانے کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ نکلو، ہجرت کرو، اپنے گھر بار کو چھوڑو، تو تم زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے؟ آخرت کو بھول گئے، آخرت کے معاملے میں دھوکے میں پڑ گئے، کس بات میں پڑ گئے، کیا ہو گیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم جو ہے آخرت میں کے بارے میں دھوکے میں مت پڑو، اور دنیا کو یہ مت سمجھو کہ یہی اسی زندگی سے ہم راضی ہو گئے، یہی زندگی اصل ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نکلو۔ بھائی یہ نکلنا گھر بار کو چھوڑ کے اس لیے ہے، قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ہے، اے ایمان والو تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، جس حالت میں بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب ہم کہیں گے کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا حکم ہوا کہ نہیں، صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو لیے جو ہے یہ ساری باتیں کہی کہ تم جو ہے اللہ کے دین کی محنت میں لگو، اور اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کرو، اللہ کے دین کے خاطر نصرت کرو، اپنے جان مال وقت کو صحیح رخ پر لگانے کی کوشش کرو۔ گھر بار کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی اگر کہیں اکٹھا ہو کے بند ہو جائے، پانی چلے نہیں، تو اس پانی میں گندگی پڑتے ہوئے پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے، اس میں گندگی آ جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، اگر یہ دین کے خاطر حرکت نہیں کرتا، اگر یہ دین کے خاطر گھر بار کو نہیں چھوڑتا، اگر یہ دین کے خاطر قربانیاں نہیں پیش کرتا، تو میرے محترم کو دوستو، اس زندگی میں بدبو جو ہے آنے لگے گی، عمل اتنے خراب ہو جائیں گے کہ زندگی میں بدبو پھیلنی شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ آج غیبتیں چغلیاں عام ہے، حرام عام ہے، سود حرام، اور سود، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ سب عام کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ میرے محترموں کو دوستو، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ گھر بار میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ جان میری ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں اور جیسے چاہے رہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی لیے اس زندگی میں بدبو ہے، جھوٹ کی بدبو، غیبتوں کی بدبو، چغلی کی بدبو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، یہ ساری بدبویں جو ہے ہماری زندگی میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو بھائی کیا کرنا ہے کہ اپنی جگہ سے نکل کر جو ہے ہجرت کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا اللہ میں سب کو چھوڑتا ہوں تیرے لیے۔ میں نے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور جو ہے وطن عزیز کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑا، بستر بوریاں لے کر میں نکل کے جا رہا ہوں، سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ تیرے سہارے جا رہا ہوں، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تیرے سے محبت ہے۔ اللہ حکم کرتے ہیں کہ جو ہے میرے راستے میں نکل کر دین سیکھو، اور میرے محترم کو دوستو، ہم اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کرتے تھے، گھروں کو چھوڑتے تھے،
حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ 6 جوان بیٹیاں ہیں، اس میں سے چھوٹی بھی ہیں اور جوان بھی ہے، 6 بیٹیاں ہیں اور ان کا بیٹا عبداللہ جب اللہ کے راستے میں جانے کی باری آئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جانا ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابا جان میں چلا جاؤں۔ باپ نے کہا کہ بیٹے آپ رک جاؤ، مجھے جانے دو۔ آج تو ہمارا یہ حالت یہ ہے کہ بھئی میرے بھائی کو لے جاؤ، میرے ابا کو لے جاؤ، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو دین پر چلتا ہوں۔ ہماری نماز کے کیا حال ہے، ہمارے دین کا کیا حال ہے، ہمارے قربانیوں کا کیا حال ہے، ہمارے جو ہے ایمانی اعتبار سے ایمانی صفات کا کیا حال ہے، ہم کیا نہیں جانتے؟ کتنی کمزوریاں ہیں، ان تمام کمزوریوں کو دین کی محنت سے دور کیا جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ پکا سچا ایمان والا بنا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابا جان مجھے جانے دیجئے، ابا کہنے لگے کہ نہیں بیٹا آپ رک جاؤ، مجھے جانے دے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ بھائی ابا بیٹے کو دھمکا لیتے، بیٹے کو جو ہے یہ کہتے کہ ٹھہر جاؤ تم مت جاؤ۔ اب قرآن اندازی ہوا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن اندازی ہو، پرچہ ڈالا جائے، پرچے میں باپ کا نام آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے اور نکل کے جا کے وہاں لڑائی کی نوبت آئی۔ بھائی ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو نکلتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف جا کے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، ایسا نہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، ایمان اعمال کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن اگر لڑائی کی ضرورت پڑتی، قتال کی ضرورت پڑتی تو کرتے، اگر ضرورت نہیں پڑتی تو نہیں کرتے۔ قتال کی ضرورت پڑی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحابہ بھی آئے، کسی کے ہاتھ میں زخم ہے، کسی کے سر میں زخم ہے، کسی کے پیٹ میں زخم ہے، کسی کے پیر میں زخم ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ کا حکم یہ ہو گیا کہ اپنے صحابہ کو لے کے نکلیے، دوبارہ نکلیے۔ بھائی کیسی آزمائش ہے، اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی 3 دن کے بعد آپ چلے کے لیے چلا جائے تو ہم تو پتہ نہیں جو ہے کیا کہیں گے، اور چلے کے لیے جو ہے اسی وقت چلے سے آئے اور 4 مہینے کے لیے بھیج دیا جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کیا بولیں گے۔ لیکن دیکھیے صحابے کا مزاج، اللہ نے حکم دیا، جو لوگ گئے تھے زخمی ہو گئے ہیں انہی لوگوں کو دوبارہ جانا ہے، دوسرے کوئی نہیں جائیں گے، وہی لوگ جائیں گے جن کے ہاتھ میں زخم ہے، سر میں زخم ہے، پیر میں، پیٹ میں زخم ہے، وہی لوگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا تھا، میرے والد غلامی وہ گئے اور جا کر شہید ہو گئے، میری 6 بہنیں ہیں جس میں جوان بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، میری 6 بہنیں ہیں، اے اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ جانے کا حکم ہوا ہے، بتاؤ ان بہنوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ صحابی جن کے پاس عقل موجود ہے، جن کے پاس نبی موجود ہے، جو صحابی رسول ہے، کیا وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ جو ہے ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سے جا کے درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے جانے دیجیے، میری تمنا تھی، میرے والد گرامی گئے اور وہ شہید ہو گئے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت عبداللہ کو اجازت دے دی اور وہ نکل گئے۔ ان کی 6 بہنیں گھر میں ہے، کوئی جوان ہے، کوئی اس سے چھوٹی ہے، کوئی اس سے چھوٹی ہے۔ میرے محترم کو دوستو، ہم اگر یہ کہیں گے کہ اس وقت کے حالات بہت اچھے تھے، غلط بات ہے۔ کفار منافقین ہر وقت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کی بات تھی کہ تھوڑا سا موقع ملے وہ یہ کفار لوگ، یہ منافق لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو ہے ننگا ناچ کرے۔ لیکن میرے محترم کو دوستو، جب وہ موقع کی تلاش میں رہتے، اور آج کیا مسلمان اگر محلے میں سے 10 مسلمان اللہ کے راستے میں چلا جائے ان کی بہو بیٹیاں جو ہے محفوظ نہیں رہیں گی؟ جو مسلمان گھروں سے نکل کر کمانے کے لیے دوسرے شہروں میں چلے گئے، شہروں میں آ گئے، کیا ان کی مائیں بہنیں بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے؟
آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے ہماری بہو بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، کیسے کیسے لچر اور جو ہے میرے محترم کو دوستو کمزور عذر ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا عذر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا گھسا ہوا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے یہ سب عذر چلنے والے نہیں اللہ کے نزدیک۔ ہم لوگوں کو سنا دیتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی تشکیل کے لیے آئے، چلو جی اللہ کے راستے میں نکلو، تو ہم لوگوں کو سنا دیتے ہیں ہاں ہماری یہ پرابلم ہے، ہماری یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے، ہمارے سامنے یہ بات ہے، لیکن میرے محترم کو دوستو اللہ کے سامنے یہ باتیں پیش کر کے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بے حد ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں حرکت لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، خندق مٹی ڈھو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال سے جو ہے مٹی اٹھا رہے ہیں اور صحابہ ڈھو رہے ہیں۔ صبح ہی صبح خندق کے موقع پر صبح ہی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا کہ صحابہ اکرام مٹی ڈھو رہے ہیں، ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہے، بھوک پیٹ سے لگا ہوا ہے اور بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثار صحابہ کو دیکھا کہ وہ مٹی ڈھو رہے ہیں اور کندھوں پر اٹھا کر جا کے ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ یہ تمام انصار اور مہاجر کی مغفرت فرما جو یا اللہ تیرے دین کے خاطر قربانی دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یا اللہ تیرے راستے میں نکلتے ہیں، تیرے دین کی مدد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی تو مدد فرما۔ صحابہ اکرام نے جب سنا، صحابہ اکرام جوش میں آ گئے اور کہنے لگے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، جب تک رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرے محترم کو دوستو جو لوگ اس وقت جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، یہ قرآن میں لفظ جہاد جو ہے میرے محترم کو دوستو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے جہاد۔ جہاد تو بہت متبرک چیز ہے، جہاد تو بہت جو ہے اللہ کے یہاں مقبول عمل ہے۔ جو دین کے خاطر کوشش کرے، محنت کرے اور محنت کرتے کرتے اپنے جان مال وقت کو اور اپنی جان کو، اپنے بیوی بچوں کو، ساری چیزوں کو داؤں پر لگا دے کہ بھائی یہ جہاد ہے، تاکہ کوشش کر کے اللہ تک پہنچ جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ بھائی جہاد کے معنی جو ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، اور پھر ایسے ہی جہاد کے معنی قتال کرنا۔ میرے محترم کو دوستو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنی محنتیں کی ہے؟ ہم نے کتنے بار گھر چھوڑا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے گھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا؟ بڑے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثانی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثالث ہے، حضرت علی مرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، کہ یہ تمام کے تمام صحابہ بڑے بڑے جو خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ اور دوسرے صحابہ کے تمام صحابہ اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیتے تھے۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہماری قربانی کیا؟ بھائی وقت ضرورت پڑنے پر کچھ مال اعلان کیا جاتا ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اپنا مال لگاؤ تو کچھ وقتی طور پر مال لگا دیا جاتا ہے۔ وقت پڑے کہ بھائی تھوڑا بہت کچھ محنت کرو تو کر لیا جاتا ہے، لیکن میرے محترم کو دوستو اس طرح کی قربانی سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے قربانی سے ہماری زندگیوں سے بے دینی بددینی ختم ہونے والی نہیں ہے، حرام ختم ہونے والا نہیں ہے، معاشرے میں سماج اور معاشرے میں اسلامی معاشرہ ہونے والا نہیں ہے جس طرح کی محنت ہماری زندگیوں میں ہے۔ بلکہ ہر ایک آدمی کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے، ہر ایک آدمی کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، ہر ایک آدمی کو مسجد والی زندگی سے چھوڑ کر میرے محترم کو دوستو قربانی دینے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
आज लोग कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, दुनियावी एतबार से बड़े और है दुनियावी एतबार से छोटे, जो जिस हालत में भी है वो अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां देते हैं। दूसरे मुल्कों में, हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ से, हमारे मदरसे में से मुफ्ती साहब 1 साल वो पहले लगा चुके थे और अब दूसरे साल के लिए, पूरे साल के लिए जो है वो दूसरे मुल्कों में निकले हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा है और वो वक्त लगा रहे हैं। कुछ अपनी जमीन बेची है और फिर अल्लाह की मदद है कि वो वक्त जो है लगा रहे हैं। बस यही जो है अक्टूबर के आखिर महीने में जो है वो वापस होने वाले हैं इंशाअल्लाह। जो है उनका साल पूरा हो गया। क्यों लगा रहे भाई? दारुल उलूम देवबंद से फारिग है, मुफ्ती है, काजी है, आलिम है, हाफिज है, कारी है और फिर उसके बावजूद जो है 1 साल अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं। हमें क्या हो गया? हम क्या सोच रहे हैं? किस बात पर अटके हुए हैं? कौन सी जो है चीज है? आज तो आवाज लगाई जा रही है कि हरकत में आओ, सियासी एतबार से इस मुल्क में समझदारी पैदा करो, दीनी एतबार से समझदारी पैदा करो और जागो और जाग कर देखो कि क्या हो रहा है, हमारे समाज और माशरे में क्या होने वाला है। अगर हम अब भी नहीं जागे, अब भी अल्लाह के करीब नहीं हुए और अपने मुल्क की सियासत को नहीं समझे, मेरे महतरम को दोस्तों, हमारे लिए हालात एक से एक आने वाले हैं, एक से एक आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बड़े कह रहे हैं, हमारे बड़ों की तरफ से आवाज है कि मुसलमान जागे, मुसलमान समझे, मुसलमान खड़ा हो जाए, अपने जान माल वक्त को लेकर और वक्त के तकाजों को समझने की कोशिश करे। दीनदारी के एतबार से कुछ समझे, कुछ भी नहीं, दीनदारी के एतबार से कुछ समझ में नहीं आता। अभी जो है एक जगह यहाँ चुंगी में मेरा जाना हुआ, गश्त कर रहे थे 20-22 साल का जवान। मैंने कहा कि बताओ नबी का नाम बताओ, उसको याद नहीं है। कहा कि कलीमा सुनाओ, वो देख रहा, मुंह को देख रहा, कलीमा उसको याद नहीं है। फिर उसके बाद जो है मैंने पढ़ा कि भाई 2-3 लड़के और थे, एक ने जो है उसमें पढ़ा और फिर मैंने भी पढ़ा, फिर उसके बाद उसने जो है वो कलीमा पढ़ा। तकरीबन 20-22 साल का लड़का। किसका लड़का है? हमारे समाज और माशरे का, मुसलमान का बच्चा है। ये कलीमा सिर्फ लफ्जों में याद नहीं है, कलीमे की हकीकत क्या है, कलीमे के तकाजे क्या है, कलीमा दिल में कैसे उतारना है और इस कलीमे के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये सारी बातें तो दूर की है, कलीमे के अल्फाज तक ये मुसलमान के जवानों को याद नहीं है। ये हालत है आज मेरे महतरम को दोस्तों, जिसमें जुमे में लोग आते हैं और इज्तिमा में, जलसे में हम लोगों को देखकर ये समझते हैं कि हाँ मुसलमान तो माशाअल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों में तो नमाजी है, मुसलमानों में तो ऐसे लोग हैं। लेकिन जब मेरे महतरम को दोस्तों देखना शुरू करेंगे, जमीनी एतबार से लोगों के पास जाना शुरू कीजिए और एक एक को समझाना शुरू कीजिए, एक एक से कारगुजारी लीजिए, तफक्कुर कीजिए, तब पता चलेगा कि क्या हाल है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जमात भेज दी थाना भवन में। कुछ मुरीदों ने कहा कि भाई यहां जमात भेजने की क्या जरूरत थी, यहां तो हजरत का फैज है, यहां तो हजरत का फैज है और यहां तो हजरत है, और यकीनन हजरत का फैज तो पूरी दुनिया में फैला हुआ। लेकिन मेरे महतरम को दोस्तों हजरत ने फरमाया कि भाई भेजा है मौलाना ने, तुम क्यों बोलते हो, जाओ गश्त कराओ। जब गश्त करवाया तो पहले यही होता था कि गश्त में जो है कलीमा पढ़ना होता था, सुनना होता था। हाँ भाई पढ़ो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पढ़ना भी होता और सुनना भी होता कि अच्छा भाई सुनाओ। लेकिन मेरे महतरम को दोस्तों जब खानका के इर्द गिर्द में गश्त करवाया तो कुछ लोगों को कलीमा सही नहीं था। जब वो वापस हुए और कारगुजारी हजरत ने पूछी तो उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ जरूरत क्या थी, उनके आंखें जो उनके सर नीचे हो गया और उसके बाद हजरत ने कारगुजारी सुनी तो कि हजरत ऐसे ऐसी कारगुजारी है कि कुछ लोगों को कलीमा याद नहीं है। ऊपर ऊपर देखने से कुछ नहीं होता, अंदर से देखने की जरूरत है। हर एक आदमी को झांक कर देखने की जरूरत है। मेरी हालत क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके पीछे भाग रहा हूँ, कौन मेरा साथ जाएगा, कौन मेरा मददगार बनेगा।
कब्र में, हशर में, मौत में, जन्नत में जाने का जो है कौन मेरा मददगार बनेगा, या फिर मुझे जहन्नम में खींच के डाल दिया जाएगा, कोई किसी को नहीं कह सकता। कहना सुनना होता रहता है। इसलिए मेरे महतरम को दोस्तों, और सिर्फ ये कहना सुनना मैं यहाँ मिंबर पर खड़े होकर कह दूं और आप सुन लें, ये काफी नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सुधारने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में झांकने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में कुर्बानियों को लाने की जरूरत है। इसी के लिए मेरे महतरम को दोस्तों एक आवाज लगाई जाती है, एक तारीख रखी जाती है और एक रब्बानी लहरें चलती हैं। उसमें जो है कुछ लोग बैठकर मशवरा करके मुसलमानों के एतबार से एक आवाज लगाई जाती है। आपके जिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह लुधियाने जिले में जो है 6 तारीख को 6 दिसंबर को इज्तिमा रखा गया है और शायद जगह भी जो है तय हो गई, राव रोड में क्या शायद जगह भी तय हो गई है। इसलिए ये इज्तिमा, इससे पिछले जुमे में भी बताया गया था कि इज्तिमा रखा क्यों जाता है। मुसलमान दीनी एतबार से बेदार हो जाए, घरों में तालीम शुरू हो जाए, घरों में सुन्नतों पर अमल शुरू हो जाए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ जाए, मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाए, मस्जिदों में मशवरा, तालीम, मुलाकातों में मस्जिद वाले अमाल में लोग जुड़ना शुरू कर दे और तमाम मुसलमानों में हरकत आ जाए और मुसलमान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, मुसलमान अल्लाह की तरफ जो है अपने बिस्तर बोरिया को लेकर निकलना शुरू कर दे और जाकर एक जगह जमा होकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दे और फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में निकलते रहे, फिरते रहे, चलते रहे, तो मेरे महतरम को दोस्तों इन मुसलमान समाज और मुआशरे में दीनी एतबार से मेरे महतरम को दोस्तों जो है मामला आगे बढ़ेगा, वरना मुश्किल है। इसलिए हम सब जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई हम सब कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह भाई मेरा भी वक्त लगे। कौन कहेगा, कौन है मेरा जिम्मेदार? मैंने तो ये सोचा हुआ कि मेरी जान है, मेरा माल है, मैं कमाता हूँ, मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कौन कहने वाला, कौन कहेगा? कोई हजरत उमर का कोड़ा तो है नहीं कि भाई जो है वक्त पर लगाया और फिर चलो भाई जो है आदमी मुतहर्रिक हो गया, जरूरत पड़ने पर कोड़ा लगता था। लेकिन मेरे महतरम को दोस्तों वो हालात नहीं है, इसलिए समझाया जाता है, बुझा